اب حضرت مفتی طارق مسعود صاحب جواب دیں، کیا وہ ان آثار صحابہ پر عمل کرتے ہوئے جو رابع پر نشا کے قائل ہو جائیں گے، یا اپنے دیوبندی مذہب پر قائم رہتے ہوئے صحابہ سے ثابت شدہ اس عمل پر صرف اعتراض ہی کرتے رہیں گے؟ الحمدللہ ہم نام کے سلفی نہیں بلکہ ہم عقیدہ اور منہج میں بھی صحابہ کرام کے مجموعی طرز عمل پر قائم ہے الحمدللہ۔ یہ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے، سلف میں دکھا دو کسی نے رمضان میں جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اور ایک شرح مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نے کی توضیح السنن کے نام سے، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 432 دیکھ لیں۔ پہلی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث ہے صحیح بخاری کی، جس میں وہ قیام رمضان کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ مجھے حیرت اس پر ہوتی ہے، میں اہل حدیثوں کا احترام کرتا ہوں، میرے لسنر میں بہت سارے اہل حدیث ہیں، میرے دوستوں میں بھی ہیں، لیکن مجھے عجیب حیرانگی ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں مگر اسلاف کی مانتے ایک بھی نہیں آپ۔ اچھا مجھے بھی اتنی ہی حیرانگی ہوتی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب اکثر اہل الحدیث کے احترام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر پھر بھی اکثر و بیشتر اہل الحدیث کے خلاف بدگمانیاں بھی پھیلاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ الحمدللہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم سلفی ہیں، منہج سلف پہ چلنے والے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے۔ اگر کوئی شخص مسلک اہل حدیث پہ اعتراض کرتا ہے، منہج سلف پہ اعتراض کرتا ہے، تو پھر ہمیں اخلاقی طور پہ شرعی طور پہ یہ اجازت ہونی چاہیے کہ ہم اس کے اعتراضات کا جواب دیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب گاہے بگاہے کبھی نہ کبھی واللہ عالم کیوں اہل الحدیث کو چھیڑنے سے باز نہیں آتے، اور جب ہم جواب دیتے ہیں تو پھر ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو ہم عرض کرتے ہیں مفتی صاحب ہم اہل الحدیث ہیں، ادنا سے خادم ہیں مسلک اہل حدیث کے، ادنا سے طالب علم اور خادم ہیں منہج سلف کے۔ کوئی شخص منہج سلف پہ اعتراض کرے اور پھر ہم خاموش رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اعتراض کیا جائے گا تو جواب بھی دیا جائے گا۔ اگر ہمارا جواب آپ کو یہ لگے کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں تو آئیے علمی انداز میں اس کا جواب دیجیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں، ذرا مفتی صاحب کی یہ بات سنیے۔ مجھے حیرت اس پر ہوتی ہے، میں اہل حدیثوں کا احترام کرتا ہوں، میرے لسنر میں بہت سارے اہل حدیث ہیں، میرے دوستوں میں بھی ہیں، لیکن مجھے عجیب حیرانگی ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں مگر اسلاف کی مانتے ایک بھی نہیں آپ۔ اچھا مجھے بھی اتنی ہی حیرانگی ہوتی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب اکثر اہل الحدیث کے احترام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر پھر بھی اکثر و بیشتر اہل الحدیث کے خلاف بدگمانیاں بھی پھیلاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ علمی اختلاف احترام کے منافی نہیں، لیکن طارق مسعود صاحب علمی اختلاف کی بجائے محض پروپیگنڈا فرماتے ہیں۔ اگر وہ علمی اختلاف کرتے تو پھر اہل الحدیث کی طرف سے آنے والے جوابات بھی سنتے۔ ان جوابات میں طارق مسعود صاحب کو سمجھانے کے لیے جو دلائل دیے جاتے ہیں حضرت ان دلائل کو بھی سنتے، پھر یا تو تسلیم کرتے یا ان دلائل کی توضیح اور توجیہ پیش کرتے۔ لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں ہمارا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ یہی ہے کہ وہ علمی اختلاف نہیں کرتے، اور اہل الحدیث کے خلاف ان کا لب و لہجہ بھی علمی اختلاف والا نہیں ہوتا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہشتی زیور کے ایک مسئلے کا دفاع کرتے ہوئے مفتی صاحب نے ایک بیان کیا، الحمدللہ ہم نے اس کا جواب دیا، تو طارق مسعود صاحب نے اس کے جواب دینے کی کوشش میں ایک اور بیان دیا، ہم نے پھر بڑی تفصیل سے اس بیان کا بھی جواب دیا، لیکن مفتی صاحب نے آگے بات نہیں کی۔ جامعۃ الرشید میں بیٹھے اہل الحدیث سے اختلاف فرماتے ہوئے انہوں نے ایک بیان دیا، ہم نے جواب میں ان کے چھیڑے ہوئے ہر مسئلے میں الگ الگ بیانات دیے، لیکن مفتی صاحب اس پر خاموش ہو گئے۔ ان جوابات میں مذکور دلائل پر مفتی صاحب نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا۔ اسی طرح طلاق کے مسئلے پر دیگر علماء اہل الحدیث نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے جوابات دیے، مفتی صاحب نے ان کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو پھر ہم عرض کریں گے کہ حضرت پھر اعتراض اور تنقید کے لیے بھی وقت نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کے پاس مرغیوں کے لیے، بکریوں کے لیے، سوئمنگ کے لیے، فشنگ کے لیے ویلاگز بنانے کا وقت ہے تو علمی دلائل کے جوابات دینے کے لیے بھی وقت نکالیے۔ پھر بھی طارق مسعود صاحب وقت کی تنگی کا ہی ذکر فرمائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ پھر اعتراض اور تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہا ان کا اہل الحدیث پر یہ الزام کہ اہل الحدیث سلف کی مانتے ایک بھی نہیں، تو یہ بھی مفتی طارق مسعود صاحب کی تنقید برائے تنقید اور بدگمانی ہے۔ اس کا جواب بھی ہم ان کے اپنے ہی بیان سے عرض کر دیں گے۔ تو دیکھیں طارق مسعود صاحب نے کلیت نفی فرمائی ہے کہ سلف کی ایک بات بھی نہیں مانتے۔ اب اگر طارق مسعود صاحب اپنے خیال کے مطابق 100 مثالیں پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو وہ کبھی نہیں ہوں گے، اور ہم صرف ایک مثال ماننے کی دلیل پیش کر دیں تو طارق مسعود صاحب کا یہ الزام غلط ثابت ہو جائے گا۔ تو لیجئے مفتی صاحب کا یہ بیان سنیے۔ تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں بھائی، سب سے بڑی بات بدعتی نہیں ہوتے، اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں، بولو بھائی
ہول سیل کے حساب سے ملیں گے آپ کو, سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کی خوبی ہے, تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے. قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے, دیوبندی بھی نہیں ہوتے, لیکن ہوتے بھی ہیں. ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے قبروں پہ. یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب بزبان خود بار بار فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں, کہ اہل الحدیث بدعتی نہیں ہوتے, جبکہ دیوبندیوں میں بدعات ہول سیل کے حساب سے ہے, مطلب بہت زیادہ ہے. پھر اہل الحدیث کے بارے میں یہ گواہی دی کہ اہل الحدیث قبر پرست بالکل نہیں ہوتے, اور دیوبندیوں میں ہوتے بھی ہیں. تو اہل الحدیث کا قبر پرست بالکل بھی نہ ہونا اور بدعتی نہ ہونا قرآن و سنت اور سلف صالحین کی پیروی ہے یا نہیں؟ اگر اس کے جواب میں طارق مسعود صاحب انصاف ہی سے کام لیں تو انہیں ہر صورت میں یہ اعتراف ہی کرنا پڑے گا کہ یہ عین سلف کی منہج کی پیروی ہے, اور اس اعتراف کے ساتھ ہی ان کا یہ الزام بھی بالکل غلط ثابت ہو جائے گا. لیکن مجھے عجیب حیرانگی ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں مگر اسلاف کی مانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ حضرت مفتی صاحب, آپ کا پہلا بیان آپ کے اس دوسرے بیان کی تردید کے لیے کافی و شافی ہے. البتہ آپ کے پہلے بیان کے مطابق دیوبندیوں میں بدعات کی ریشو بہت زیادہ ہے, ہول سیل کے حساب سے بدعات کی موجودگی. اسی طرح آپ کے بقول دیوبندیوں میں کچھ قبر پرست بھی ہیں, تو ان امور میں خود آپ کے حساب سے دیوبندی اسلاف کی روش سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. اب آئیے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی مثالوں اور سوالوں کی جانب, جن کی بنیاد پر یہ ہمارے سلفی ہونے پر حیران ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اپنے بھائی کو حیرت کی اس وادی سے باہر نکالیں. سنیے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کا پہلا سوال. آپ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں, سلف سے دکھا دو 3 طلاقوں کو کس نے قرار دیا؟ لیجئے مفتی صاحب, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الطلاق میں, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 1472, دارالسلام کی نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 3673, ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. طارق مسعود صاحب اکثر ترجمہ میں خیانت کا الزام لگا دیتے ہیں, تو اس حدیث کا ترجمہ دیوبندیوں کی معروف درسگاہ جامعہ دارالعلوم کراچی کے متخصص فی الحدیث اور استاد مولانا محمد زکریا اقبال صاحب سے دیکھ لیں. لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے عہد میں اور حضرت عمر کے عہد کے 2 سالوں میں ہوتا یہ تھا, اگر کوئی 3 طلاق یک بارگی دیتا تھا تو ایک ہی شمار ہوتی تھی. یک بارگی کا مطلب ایک ہی بار میں, ایک ہی دفعہ میں. مطلب واضح ہے کہ کوئی ایک ساتھ 3 طلاق دے دیتا تو نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت زمانے میں انہیں ایک سمجھا جاتا تھا, بلکہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں ان 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا, وہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتی تھی. تو بتائیے مفتی صاحب, کیا سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے عہد خلافت میں فوت ہو جانے والے اور جہاد میں شہادت پانے والے اور سیدنا عمر کے عہد خلافت کے 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کرنے والے آپ کی نظر میں صحابہ اور اسلاف نہیں ہے؟ الحمدللہ, یہاں بھی ہمارا دامن اسلاف کی پیروی سے خالی نہیں. دوسرا ایک اصولی مسئلہ بیان کیجئے کہ مرفوع اور موقوف روایت میں تعارض ہو تو اصول کے مطابق ترجیح مرفوع حدیث رسول کو حاصل ہوگی یا موقوف روایت کو؟ اگر مفتی طارق مسعود صاحب کا مقصد اعتراض برائے اعتراض ہی نہیں تو ان کے جواب دیجئے, ہم بھی مزید عرض کریں گے اللہ کی توفیق سے. اب آئیے طارق مسعود صاحب کی دوسری مثال یا دوسرے سوال کی طرف. حضرت فرماتے ہیں, یہ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے, سلف میں دکھا دو کسی نے رمضان میں جماعت کے ساتھ 8 رکعتیں پڑھی ہیں. ہم سے پہلے بھی لوگ طارق مسعود صاحب کو دکھا چکے, ان کی طرف سے کوئی جواب آیا ہو میرے علم میں نہیں, ہم بھی دکھا دیتے ہیں. علامہ شوق نیموی ماضی قریب کے حنفی عالم, ان کی کتاب ہے آثار السنن کے نام سے, اس میں باب ہے 8 رکعت تراویح. اس کتاب کی مختلف اردو شروحات بھی ہے, اور ایک شرح مولانا عبد القیوم حقانی صاحب نے کی توضیح السنن کے نام سے, اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 432 دیکھ لیں. پہلی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث ہے صحیح بخاری کی, جس میں وہ قیام رمضان کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بیان فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اسی کتاب کا صفحہ 436 دیکھیں. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وارضاہ نے رمضان کی ایک رات میں اپنے گھر میں خواتین کو جماعت کروائی اور 8 رکعت نماز پڑھائی. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, یہ سنت روا ہوئی, آپ راضی ہوئے اس عمل پہ. اگر غلط ہوتا تو آپ منع کر دیتے. علامہ نیموی نے کہا اس کی اسناد حسن ہے. یاد رہے شرح میں اس روایت پر جب نقل کی گئی, اگر مفتی صاحب نے جواب دیا جس کی ان سے امید تو نہیں ہے, لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا, تو ہم انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے. اب بتائیے مفتی صاحب, سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا و سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ 8 رکعت تراویح ادا کرنے والی خواتین صحابیات آپ کے نزدیک سلف نہیں ہے؟ یقیناً ہے. تو الحمدللہ اس معاملے میں بھی ہم اہل الحدیث سلفیوں کا دامن اتباع سلف سے خالی نہیں. پھر سونے پہ سہاگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 8 رکعت ثابت ہے. باقی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جو 8 رکعت تراویح اور 3 وتر کا حکم دیا تھا, موطا امام مالک کی روایت, اسے آپ کا مسترب کہنا آپ کا دعویٰ ہے. آپ دلیل سے اس کا اضطراب ثابت کرنے کی کوشش فرمائیں.
تو دیکھیں ہم آپ کی خدمت کو سعادت جانتے ہوئے علمی جواب عرض کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ آپ نے علاوہ کا کہا، الحمدللہ ہم نے علاوہ بھی دکھا دی، وہ بھی آپ کے گھر سے۔ مزید سنیے مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ تیسرا سوال، سلف میں دکھا دو کسی عورت نے مردوں کی طرح نماز پڑھی ہے۔ امام بخاری نے صرف ایک خاتون کا تذکرہ کیا جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہے، اس کا مطلب باقی ساری عورتیں عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں۔ حضرت مفتی صاحب یہ مطلب تو آپ نکال رہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف ایک عورت کا ذکر کیا جو مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی، آپ کے بقول تو باقی ساری عورتیں عورتوں کی طرح پڑھتی تھی۔ آپ فرق کے قائل ہیں اور قرآن و حدیث کی پیروی کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کوئی ایک صحیح حدیث دکھا دیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں یہ فرق ہے۔ آپ کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ مرد نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے اور عورتیں کندھوں یا سینے تک، جبکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 436 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 828 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں تورک فرماتے، یعنی پیر نکال کر بیٹھتے تھے، جبکہ آپ احناف کے ہاں یہ طریقہ خواتین کے لیے ہے۔ اب اگر مرد اور عورتوں کی نماز کی ادائیگی کا طریقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ مقرر کیا ہوتا تو بتائیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخالفت کیوں فرماتے؟ آپ کی عادت دے کر عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کا جواب نہیں دیں گے، بس اعتراض ہی کر سکتے ہیں۔ آئیے چوتھا سوال سنیں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب سے۔ سلف میں آپ دکھا دیں کوئی ہر قسم کے موضوع پہ مسائل کو انہوں نے جائز قرار دیا، کوئی سلف میں دکھا دیں۔ چمڑے کے موضوع پر تو مسا سے مولانا طارق مسعود صاحب کو بھی اختلاف نہیں، تو سوتی یا اونی موضوع پر مسا ہم سلف سے دکھا دیتے ہیں کہ وہ اس کے قائل تھے۔ سب سے پہلے یہ وضاحت کہ سوتی یا اونی موضوع کو عربی میں کہتے کیا ہے، آئیے آپ کو یہ بات آپ کے شیخ الاسلام شیخ الحدیث مفتی تقی عثمانی صاحب سے سمجھا دیں۔ آپ نے اپنے درس ترمذی میں فرمایا جلد 1 صفحہ 334 پر جورب سوت یا اون کے موضوع کو کہتے ہیں۔ اب یہ عمل کن کن صحابہ سے ثابت ہے، سلف میں کون کون اس پہ عمل کرتے تھے، دیکھ لیجئے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ سے، یہ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ عوام کی سہولت کے لیے اردو ترجمہ کے ساتھ جلد 1 صفحہ 368 روایت نمبر 1998، عمر بن قریب رضی اللہ عنہ سے روایت ان علی بال ثم توضا ومسح على الجوربین کہ سیدنا علی نے پیشاب کیا پھر وضو کیا تو جوربین پر مسح کیا۔ جورب سوتی یا اونی موضوع کو کہتے ہیں، یہ ہم آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب سے دکھا چکے۔ یہ دوسرے صحابی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے بھی ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 368 روایت نمبر 1996 دیکھ لیجئے۔ تیسری دلیل سیدنا عقبہ بن عمر الانصاری سے بھی ثابت ہے، اسی کتاب کی روایت نمبر 1999 دیکھ لیجئے۔ چوتھی دلیل سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے بھی جرابوں پر مسح ثابت ہے، اسی کتاب کی روایت نمبر 2002 دیکھ لیجئے۔ پانچواں ثبوت سیدنا ابو امامہ البہلی رضی اللہ عنہ سے بھی جرابوں پر مسح ثابت ہے، اسی کتاب کی روایت نمبر 1991 دیکھ لیجئے۔ اسی طرح تابعین سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اب حضرت مفتی طارق مسعود صاحب جواب دیں، کیا وہ ان آثار صحابہ پر عمل کرتے ہوئے جرابوں پر مسح کے قائل ہو جائیں گے، یا اپنے دیوبندی مذہب پر قائم رہتے ہوئے صحابہ سے ثابت شدہ اس عمل پر صرف اعتراض ہی کرتے رہیں گے؟ الحمدللہ ہم نام کے سلفی نہیں بلکہ ہم عقیدہ اور منہج میں بھی صحابہ کرام کے مجموعی طرز عمل پر قائم ہیں الحمدللہ۔ اور جو ہمیں یہ کہے کہ آپ سلفی کہلانے کے دعوے دار ہیں، عمل سے آپ کا تعلق سلف صالحین سے نہیں، تو الحمدللہ ہم ان کے اعتراضات کا جواب دینا جانتے ہیں، آئندہ بھی یاد فرمائیں گے تو انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے، سننے، عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔